صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی یاد کے لیے پیدا فرمایا ہے کہ دنیا میں جا کر مجھے یاد کرو، فاذکرونی، مجھے یاد کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ تم کس طرح یاد کرو؟ میری اطاعت کرو، میری مان کے چلو، زبان سے میرا ذکر کرو، نماز روزہ کرو۔ ہم کیسے یاد کریں گے؟ ہم اپنے عنایات اور احسانات بڑھا دیں گے۔ فاذکرونی اذکرکم۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنی ذات کو رکھا ہے کہ مجھے میری ذات پہلے ہے، واشکرونی، پھر نعمتیں۔ شکر نعمت پر ہوتا ہے اور ذکر منعم کا ہوتا ہے، نعمت دینے والے کا۔ فاذکرونی، نعمت دینے والے کو پہلے یاد کرو، واشکرونی، بعد میں نعمتوں کو مشغول ہو کر اس کا شکر ادا کرو۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنا ایسے ہے جیسے براہ راست کسی کو دیکھنا، اور نعمت کے ذریعے اللہ کو یاد کرنا ایسے ہے جیسے آئینے میں کسی کو دیکھنا۔ دونوں میں مقصود اللہ کی ذات ہے، کہیں براہ راست اور کہیں نعمتوں کے آئینے میں۔ جو نعمتیں ہم نے دی ہیں تمہیں، ہر طرح کی زندگی ہے تمہاری، ایمان ہے، بے شمار نعمتیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، شمار کرو شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں تمہیں، لیکن ہمیں یاد کرو، اس لیے دنیا میں تمہیں ہم نے بھیجا ہے۔ لہذا ہمہ وقت انسان کا قلب اللہ پر متوجہ رہنا چاہیے۔ یاد رکھیں، یہ غفلت ہوتی ہے ہماری کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے گناہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہمیں مولا یاد نہیں ہوتا اس وقت، بھی جہالت، قرآن نے کہا جاہل ہو جاتے ہیں اس وقت، پڑھے لکھے جاہل ہو جاتے ہیں جب گناہ کرتے ہیں۔ پڑھے لکھے ہیں، اتنا کچھ آتا ہے، 100 باتیں کر سکتے ہیں اس موضوع پر، لیکن جب نفس اور شیطان آ جاتا ہے پھر جاہل بن جاتے ہیں، بالکل ایسے جیسے پتہ ہی نہیں۔ بھی جہالت ہے، قرآن نے کہا، قرآن نے جہالت سے تعبیر کیا ہے کہ اگر تم گناہ کرتے ہو، پڑھے لکھے بھی جاہل ہو جاتے، اور اگر گناہ نہیں کرتے تو ان پڑھ ہو کر بھی اللہ کے ہاں مقبول ہو۔ یہ اللہ کے ہاں پڑھے لکھے اور علماء میں شمار ہوتے ہو۔ جیسے کہ علم آنس کے بخشایت رہے، علم وہ ہے جو راستہ بتاتا ہے، راہ آنس کے پیشایت شہے، راستہ وہ ہے جو مولا تک پہنچاتا ہے۔ اگر آپ کی معلومات، ہر آدمی کو علم ہے، تھوڑا زیادہ ہر کو، اگر آپ کی معلومات اللہ کے راستے پہ نہیں ڈال رہی تو وہ مجہولات ہے، وہ معلومات نہیں ہے۔ اگر آپ کی معلومات اللہ کے راستے پہ ڈال رہی ہیں تو تھوڑی سی معلومات بھی بہت ہے، اسی سے منزل مل جائے گی۔ راجہ صحابہ اکرام کہتے تھے ہمیں چھوٹا سا عمل بتا دو، چھوٹا سا عمل بتایا، زندگی بھر دنیا سے چلے گئے لیکن عمل نہیں چھوڑا۔ وہ چھوٹا سا عمل یہ بتا دو، زیادہ سجدے کیا کر، پوری رات نمازیں پڑھتے 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 موت کے پاس گئے، سجدے کیا کرتا، میں سجدے پہ لگا، سجدے پہ، اور روزہ رکھا کر پوری زندگی سردی گرمی روزہ نہیں چھوڑا۔ قرآن کو لازم کر لے، رات دن تلاوت میں نام۔ اب دیکھو بات ایک ہی سیکھی، چھوڑی نہیں، اور اسی نے ان کو وہ مقام دے دیا کہ آج ان کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ معلومات بہت ہے لیکن وہ معلومات مجہولات کے درجے میں، کیونکہ معمولات نہیں ہیں، اس پر عمل نہیں ہے۔ اس لیے ذکر جو ہے نا، یہ مقصود حیات ہے اور مقصود زندگی ہے، اور ذکر اس لیے کرتے ہیں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت خلق سے میں بیزار رہوں ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پہ سب گھر بار لوٹا دوں خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں ہم سے تیرے دل شاد رہے سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ و تعالی شان وہ ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی عشق میں ذلت میں عزت ہو گئی لی فقیری بادشاہت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی مٹا دے اپنی ہستی کو جوند ساری مستی کو بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شانہ 10 بار استغفار پڑھنے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 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 10 بار یہ درود شریف پڑھنے صلی اللہ علی النبی الامی 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 اللهم لك الحمد كما انت نصلي على محمد كما انت الوفل بنا كما انت انك انت التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها وجنبنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا واهنا من الماء البارد کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رو خبردار تیرا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما ہماری اولاد کو اللہ والا فرما قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما اپنی ولایت اور دوستی بغیر استحقاق کے نصیب فرما ہم وقت آپ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما آپ کی ناراضی سے بچنے کی توفیق عطا فرما آپ اقتدارین نصیب فرما آپ اقتدارین نصیب فرما یا اللہ ہماری دوریوں کو حضوریوں سے تبدیل فرما ہماری دوریوں کو حضوریوں سے تبدیل فرما ہماری آنکھوں کو پاک فرما ہمارے دل کو پاک فرما ہمارے کانوں کو پاک فرما
ہماری زبان کو پاک فرما، ہمارے بال بال کو نور سے منور فرما، ہمارے قلب کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے نفس کی ظلمتوں کو دور کر کے اس کو لفظ لبامہ اور مطمئنہ فرما، یا اللہ اس کی ظلمتوں کو دور فرما، نفس اور شیطان سے ہماری حفاظت فرما، نفس اور شیطان سے ہماری حفاظت فرما، اب تک جو خطائیں گناہ ہو گئے معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما، ہمیں بھی معاف فرما، ہمارے اگلے پچھلوں کو بھی معاف فرما، ہمارے چھوٹے بڑوں کو بھی معاف فرما، یا اللہ سب کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کو اپنا ولی اور دوست فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما، یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما، ہمارے شہر کو امن کا گہوارہ فرما، یا اللہ اس ادارے کو، اس کی تمام شاخوں کو، اس خانقاہ اور اس کی شاخوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، یا اللہ دین کے اور علم کے اور روحانیت کے پھیلانے کے ذریعہ فرما، ہم سب کو ہماری اولادوں کو اس کے لیے استعمال فرما، یا اللہ ہمارے دوستوں کو استعمال فرما، ہمیں بھی ہمارے احباب پورے عالم میں جہاں جائیں ان پر ان کے اولادوں کو سب کو اللہ والا فرما، سب کو اللہ والا فرما، رونقوں کو ہمیشہ قائم اور دائم فرما، ہمیشہ قائم اور دائم فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مجھے بھی صحت اور عافیت نصیب فرما، یا اللہ خدمات دینیہ مقبولہ اور صحت کے ساتھ دراز عمر نصیب فرما، یا اللہ ہمارے مرید خرم یا اللہ وفات پا گئے، پاک پتن میں ان کی بے حساب مغفرت فرما، ان کے بچوں کی دستگیری فرما، حافظ حبیب اللہ صاحب کی مغفرت فرما، ان کے بچوں کی دستگیری فرما، اور بھی دنیا سے جو چلے گئے سب کی مغفرت فرما، اللہ اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما، یا اللہ دین کے لیے ہمیں استعمال فرما، مدارس کھل گئے یا اللہ کو طلبہ اور طالبات کا رجوع فرما، یا اللہ ہمیں ان کی صحیح معنی میں خدمت کی توفیق عطا فرما، اخلاص للہیت محنت کے ساتھ ہمیں یا اللہ درس و تدریس کی توفیق عطا فرما، یا اللہ خزانے تیرے ہاتھ میں، قلوب تیرے ہاتھ میں، خزانے ہم پر کھول دے، قلوب ہمارے پر متوجہ فرما، آپ پر کرم کا معاملہ فرما، جو مانگے وہی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہی عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى اله اجمعین۔